وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ جو شخص دنیا میں اعمال کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ جو پکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ جس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس مقبول ہیں وہ اس کی عبادت سے گردان کشی نہیں کرتے، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز میں صبح شام یاد کرتے رہو۔ بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بندو سے کہہ دیں کہ وہ بات کیا کریں جو زیادہ اچھی ہو۔ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا یقیناً دشمن ہے، پس اس کو دشمن ہی سمجھو۔ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، دو چیزوں سے میں آدمی کو ہلاک کرتا ہوں، ایک چیز تو حسد ہے جس کی وجہ سے میں خود بھی معلوم ہوا اور شیطان مردود کہلایا، اور دوسری چیز حرص ہے جس کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ شیطان نے عورت سے کہا، تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرا وہ تیر ہے جس سے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ غصہ شیطان کی جانب سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ جب تم کو غصہ آئے تو وضو کر لو۔ کچھ شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی۔ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے، مگر جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
کیا البتہ اللہ سے ڈرتے ہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے محنت اور زحمت کرے اور مشقتیں اٹھائے، اس انسان کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں لڑ رہا ہو۔ بری صحبت سے بچو، یہ بچھو کی مانند ہوتی ہے، ڈنک مارنا جس کی عادت ہے۔ فاجر سے صحبت مت رکھو، تجھ پر فجور غالب آ جائے گا۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اطاعت خدا خوب کرتے ہیں۔ شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، خدا کے نزدیک سب سے بری چیز یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے اور عورت عورت کے ساتھ، اور مجھ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ شیطان مرد کے 3 مقاموں میں رہتا ہے، نمبر 1 آنکھوں میں، نمبر 2 دل میں، نمبر 3 شرمگاہ میں۔ عورت کے بھی 3 مقاموں میں رہتا ہے، نمبر 1 آنکھوں میں، نمبر 2 دل میں، نمبر 3 سرین میں۔ مراد یہ ہے کہ شیطان مرد اور عورت کو ان 3 مقامات سے گمراہ کرتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو شیطان اس کے گھر والوں سے بھی زیادہ زور سے اس پر آہوزاری کرتا ہے، کیونکہ اس کو بہکانے کا موقع نکل جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے سے اعلیٰ آدمیوں کی صحبت پسند کرو، یہی حقیقی اور سچا غرور ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہر کام میں میانہ روی اختیار کرے۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے پر فروغ جانو وہ ہم نشین پر فروغ جانو۔ جو کچھ اس کا ہو اس میں طمع نہ کرو، اس کی جفا پر تحمل کرو، خطا پر اس کا عذر قبول سمجھو، اس کو انصاف دو، اس سے انصاف نہ لو، اس کے مطیع بنو، اسے مطیع نہ بناؤ۔ جو کچھ تمہیں اس سے ملے اس سے زیادہ اور بڑا جانو، اور جو تم سے اس کو پہنچے اسے تھوڑا اور حقیر جانو۔ امراء کی صحبت وبال ہے اور درویشوں کی کمال۔ ایسے شخص کی صحبت کے لیے رغبت ظاہر کرنا جو تجھ سے پہلو طئی کرے ذلت نفس کا موجب ہے، اور ایسے شخص کی صحبت سے پہلو طئی کرنا جو تیری صحبت کی طرف مائل ہو قصور ہمت ہے۔ کسی چیز کی عدد نہ ڈالو جو بظاہر زیبا نہ ہو۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ مصائب گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، گناہ گار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصیبتوں کے نزول کے وقت واویلا کرے۔ نکاح اس وقت کرو جب یقین ہو جائے کہ میں اہل و عیال کی ذمہ داری اٹھا سکوں گا۔ جس کو علم نے فضول چیزوں سے باز نہ رکھا اس سے زیادہ ضیاءکار کون ہوگا۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح۔ جب تک علم برہمہ وجود عمل سے متفق نہ ہوگا کافی نہ ہوگا اور نہ مخلصانہ۔
دوسروں کو خوش رکھ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ کوئی تمہاری بدگوئی کرے تو اسے اچھے الفاظ سے یاد کرو۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں میں محبت و اخوت کا اظہار کرو، سب سے سلام کہو۔